بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عامر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر ٹی وی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک فیصل آباد کی معروف سیاسی شخصیت، بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل آباد کی مایہ ناز شخصیت۔ اگلی بات وہ خود ہی بتائیں گے اپنی۔ یہ ہیں جی راؤ شاہ نثار صاحب۔ انہوں نے اپنا سٹارٹ 1988 سے کیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ رہی اور یہ پیپلز پارٹی کے بہت ہی جیالے ایز اے ورکر بہت انہوں نے کام کیا۔ باقی ان سے بات کرتے ہیں، یہ خود ہی بتائیں گے اپنے بارے میں کہ انہوں نے کب سٹارٹ کیا اور کس طرح انہوں نے ورکنگ کی۔ جی سب سے پہلے تو میں عامر صاحب، عامر ٹی وی CEO کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا، کیونکہ یہ میڈیا ہی ہے جو ایک عام آدمی کی آواز بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں جی بالکل کہ اس وقت آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے 1988 کو میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو میں نے اپنی سیاست کا آغاز بھی ادھر سے کیا، کیونکہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ چوہدری عمر دراز صاحب پیپلز پارٹی سے 1988 کو MPA منتخب ہوئے تھے، تو یہ ہماری فیملی کے تھے۔ تو 1988 کو جب اسکول میں ایک تقریری مقابلہ ہوا تو میں نے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پڑھا، ان کے نظریات کو پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عوامی لیڈر تھے اور میں نے پڑھا تو انہی کی شخصیت پہ میں نے تقریباً 15 منٹ کی تقریر کی اور میں نے پورا ضلع سے 1988 میں فرسٹ پرائز حاصل کیا۔ واو ایکسیلنٹ۔ تو اس کے بعد سپیچنگ پاور تھی میرے اندر، میں نے باقاعدہ آغاز کیا۔ میٹرک میں نے مانا والا اسکول سے کیا۔ یہ رانا علی عباس MPA جو ہیں اس وقت نون کے، یہ جو محبوب عالم سندھو ہیں، یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ اور انہوں نے 10 سے 12 سال بعد میرے سے سیاست شروع کی ہے۔ ابھی تو یہ پیسے کا معاملہ ہے، میں تو ایک ورکنگ کلاس ہوں اور میں تو ہمیشہ الیکشن لڑواتا ہوں۔ یعنی سیاست میں آپ ان کے استاد ہیں؟ استاد ہیں انشاءاللہ۔ یہ مانیں گے بھی، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو ان کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ثابت کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ میں نے کیا اور میرا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج PSF کا میں جنرل سیکرٹری رہا 4 سال۔ اس کے بعد پیپلز یوتھ آرگنائزیشن، یہ اپنا یوتھ کی تنظیم تھی، اس کا سٹی جنرل سیکرٹری میں 12 سال رہا۔ اچھا۔ اس کے بعد میرے استاد ہیں، سیاسی استاد جو سٹیج کے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فضل حسین رائی صاحب، میں ان کا شاگرد خاص ہوں۔ ہاں، اور وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے کہ جنہوں نے ضیاء الحق کی اسمبلی میں شور شرابہ کیا۔ 1985 کو وہ MPA ہوئے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ قربانیاں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، پہلے بھٹو شہید کو شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ کہ وہ عام عوام کی جنگ لڑ رہا تھا۔ پھر ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا گیا، مرتضیٰ بھٹو کو، شاہ نواز بھٹو کو۔ اس کے بعد میری قائد، میری محبوب قائد، میری بہن جیسی ہماری قائد محترمہ بے-نظیر بھٹو، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جگیردار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، تو انہوں نے سب کچھ کیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ آج زندہ ہے حضرت مولا علی کا خاندان، انہوں نے شہادت دی، شہداء کربلا کی قربانیاں دیکھیں اور تہ دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا، حضور کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح یہ بھٹو خاندان نے بھی، میں ان کی مثال تو نہیں دیتا، ان سے کوئی مناسبت تو نہیں ہے، لیکن وہ ادنا غلام ہے بھٹو فیملی، لیکن وہ بھی حسین کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور آج ہر گھر میں بھٹو کا نام کم از کم زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ اور انہوں نے جو پالیسیاں بنائیں، ہمیں شناختی کارڈ دیا، اقلیت قرار دیا یہ جو تھے مرزئی کو، تو اس کے ہاں جی
اسلامی کانفرنس کی بنیاد رکھی، انہوں نے جناب ہمارے لیے مزدوروں کے لیے لیبر یونین بنائی جو ایک مل مالک کے لیے ایک مزدور کو حقوق دیے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گئی جی آپ کا انٹروڈکشن، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ نے انفارم کیا ہمیں، تھینک یو۔ بٹ اب یہ بتائیں کہ ان فیوچر میں آپ سیاست کو کیا دیکھتے ہیں، کون سی پارٹی کو آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو لیڈ کرے گی، اور جو لیڈر ہے جس میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اب دور جو ہے نا وہ ابھی تو پوسٹ پون ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس کو، کون سی پارٹی لیڈ کرے گی، کون لیڈر ہے؟ ابھی ہم نے ووٹ دیے تھے ہمیشہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو، بالکل، اور سپورٹ بھی کیا تھا، اور اس وقت ہم نے جو یہ گزشتہ الیکشن گزرے ہیں تو ہم نے امید پہ ووٹ دیے تھے عمران خان صاحب کو۔ اچھا، وہ اس لیے دیے تھے کہ شاید یہ پروفیشنل سیاستدان، یہ جو زرداری نواز شریف کا ٹولہ، یہ ہمیں خراب کا چودھریوں کا جو بھی ہے، جنہوں نے ملک کے سودے کیے، کمیشن مافیا تھا یا جو بھی تھا انہوں نے کیا، تو ہماری نئی نسل کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب سے میری گزارش بھی ہے کہ سب کے سامنے ہے زرداری کا، کہ جس طرح اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا کلا کما کیا، آج پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے، اور وہ وفاقی پارٹی تھی، آج وہ سندھ کی پارٹی بن گئی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو کیا، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہم نے ون کیا، محبوب عالم سندھو صاحب ہار گئے، یہ بھی کوئی سیٹیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مختلف پارٹی میں، اور میرے خیال میں یہ سیٹ کا چناؤ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ہوا ہے، ادروائز محبوب عالم سندھو صاحب جیت رہے تھے، وہ بہت ہی باکردار آدمی ہے، اور نہ کمیشن مافیا ہے، ہاں جی، نہ اس کو کوئی لالچ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ اس کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں محبوب عالم سندھو کا اگر کریکٹر وائز موازنہ کیا جائے فقیر حسین ڈوگر سے تو وہ نہیں بنتا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسد معظم تھے، ان کا بھی کردار ہے، نہ وہ کمیشن مافیا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ہماری علاقے کی بہت زیادہ، وہ ہر دل عزیز شخصیت رہے ہیں، بڑوں کا احترام کیا ہے، تو ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیے، انہوں نے اپنا منشور دیا کہ سلیبس ایک ہوگا، اب یہ ہوا کہ ایک بندے کو کھانا مشکل ہو گیا۔ خان صاحب، میں آج عامر ٹی وی کے توسط سے آپ سے اور پی ٹی آئی کے لیڈران سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی جو بند کمروں میں بند کے سیاست کر رہے ہیں، یہ عوامی پارٹی تھی، اس کو عوام میں آئیں، ایم پی ایم این اے عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں نہیں آپ پبلک میں کیوں نہیں آتے؟ عمران خان صاحب ان کو کھینچیں، آج آپ نے ریلیف دیا ہے تو کافی حد تک عوام آپ سے خوش ہے، یہ آپ کی موبلائزیشن کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ کو آگے کیوں نہیں آنا دیتے؟ یہ آپ کی ٹکٹ پہ ایم این اے ہوئے ہیں، ایم پی اے ہوئے ہیں، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ہارنے کے باوجود محبوب عالم سندھو آج بھی بازاروں میں ہے، اور جیتے ہوئے لوگ ہمیں مل نہیں رہے، اور وہ کمائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ 170 روپے کلو جو گھی تھا وہ آج 450 پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک یار پرابلم ہے ہمارے طبقے کا، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں بھی مزدور ہوں، اور کیا ہوا کہ آج ہم جب شام کو اپنے بچوں کے لیے راشن پانی لینے جاتے ہیں دکان سے، 5 کلو آٹا، ہمارے 8-10 افراد اگر ہوں گھر میں، تو ہم ان کے بچوں کی اسکول کی فیسز ہو گئیں، گھی ہو گیا، یہ جو راشن وغیرہ، تو یہ گھی ہو گیا، 1 پاؤ گھی لینا ہے، ہم نے آٹا لینا ہے، نون دال تیل سبزیاں لینی ہے، کیسے لیں؟ 1000 دیہڑی جو کماتا ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ خان صاحب کوئی ہوش کے ناخن لیں، زرداری سے سبق سیکھیں، آج اس کا نان لیوا کوئی نہیں ہے، تو آپ سے بھی اگر آپ سے نہ سنبھالا گیا نا، اگر آپ نے یہ ریٹ پیچھے نہ کیے، آپ عوام کے لوگ ہیں، آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے، آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نے نہ کیا تو نیکسٹ الیکشن میں آپ کا حشر پنجاب کے اندر زرداری سے بھی بدتر ہوگا۔ چلیں، یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اچھا، اب نا اپنی لائف کا کوئی اچھا سا واقعہ سنا دیں جو سیاست کے لحاظ سے ہو، کہ زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جہاں پہ آپ کو لگے یار یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے میرا۔ میں نا جی 16 سال ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پہ جاتا رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو معجزہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نا ارشد گرکی صاحب وفاقی وزیر ٹیکسٹائل تھے،
ایک دفعہ ہم برسی پہ گئے، روڑی جنکشن پہ پورے پنجاب کے لوگوں کو، حکومت بھی ہماری تھی اور اسپیشل ڈبے لگائے تھے ریلوے نے، جو ریلوے کے ڈبے خصوصی طور پر محترمہ بینظیر اپنا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے لیے لگوائے جاتے تھے ہر شہر سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہوا کہ جب ہم واپس آنے لگے تو ہمیں سپیس، ہم ڈوڈی تک تو پہنچ گئے، آگے ہمیں سپیس نہیں ملی۔ اچھا۔ تو منسٹر صاحب سے اللہ جن نصیب کرے، مہر رشید صاحب بھی تھے، راجہ ریاض بھی تھے، آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ماشاءاللہ، یہ سارے مچوری شیر علی صاحب، یہ سب پیپلز پارٹی کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کی پیدا۔ ہاں جی، یہ انہی کی پیدا 1988 سے پہلے سب پیپلز پارٹی میں تھے۔ یہ میاں منان صاحب، یہ اسٹیٹ سیکرٹری ہوتا تھا یہ مہر رشید کا۔ اچھا۔ ہاں جی، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تربیت پیپلز پارٹی سے ملی ہے، اب انعامات ان کو مل رہے ہیں، یہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے تو انہوں نے اپنی ورث بنا لی۔ تو جس طرح پیپلز پارٹی ختم ہوگی اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہ کیا، 70% لوگ ہیں جو غربت جس کو ہم سفید پوش طبقہ، اصل میں عامر صاحب یہ جو سفید پوش طبقہ ہے نا ہمارے جیسا، ان کو زیادہ نقصان ہے، زیادہ پرابلم ان کو۔ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہ ٹکیٹیاں کرنا شروع ہو جائے گا، وہ چوریاں کرے گا، وہ مانگنا بھی شروع کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم ریڑھی لگا سکتے ہیں، نہ ہم چھاپڑی لگا سکتے ہیں، یہ معاملہ تو اللہ کے فضل سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ایجوکیشن بھی میں ایک میں سیاسیات کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایم اے سیاسیات ہوں، ایم اے سیاسیات ان پولیٹیکل سائنس، اور بہت سے لوگ میرے ہاتھ سے نکلے ہیں اور جن کو میرا پتہ ہے وہ جانتے ہیں، نہ مجھے روٹی کا لالچ ہے، نہ میں کبھی ڈیروں کے گیا، اور میں سب سے بڑا دشمن ان لوگوں کا ہوں جو میری مزدور کلاس کا مذاق اڑاتے ہیں، منہ پہ اچھا کہتے ہیں، بعد میں برا کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، حماقت ہے، اور یہ فصلی بٹیرے مفاد پرست لوگ جب الیکشن آتے ہیں تو اپنی ڈگڈگی لے کے بازاروں میں نکل جاتے ہیں، پھر ان کو چاچے مامے دادے تائے یاد آ جاتے ہیں، پہلے تو ان کو یاد نہیں رہتا۔ اور میں مانا والا کے حوالہ سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیاسی خدمات ہیں، اس وقت میں آر راجپوت رابطہ کونسل پاکستان انٹرنیشنل فیصل آباد ڈویژن کا صدر ہوں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے ورکنگ کی ہے۔ میں ایک بہت بڑا پلان 23 مارچ پہ کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا 2-3 دن پہلے آل پاکستان نیوز پیپر ایسوسی ایشن کو ہم نے دعوت دی تھی، تو ادھر پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ ہم نے مانا والا کے جو لیے جس نے اچھا کام کیا ہے، جو ہمارے لیے مسیحا ثابت ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، میں ان کا بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس مانا والا کی جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ کہ رانا سرفراز صاحب انہوں نے ڈسپینسری بنائی، ہائی اسکول بنایا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا، تو ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ مانا والا کے حوالے سے میں کہتا ہوں ڈاکٹر نور احمد چودھری صاحب، انہوں نے یہ ہمارے اسکول کی بلڈنگ ساری بنائی، لاکھوں روپے، ہر بندے کے پاس پیسہ ہے، ظرف نہیں ہے۔ نور صاحب نے چوری علی احمد ظفر اپنے چھوٹے بھائی کے توسط سے مانا والا اور گٹی اسکولوں کو جنت نظیر بنا دیا اور ضلع کے بہترین اداروں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ خدمات ہیں سید تنویر حسین شاہ صاحب سپورٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ انکل فضل محمود صاحب وہ ہمارے رہے ہیں، ملک محمد یوسف صاحب انہوں نے وہ بھی صحافی رہے ہیں ڈیلی رپورٹ سے، اور انہوں کی بھی بہت خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ گوگی گجر وہ بھی کونسلر ہمارے رہے ہیں، ان کی بھی خدمات ہیں۔ اسی حوالے سے مثلا حاجی سردار صاحب نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے، چوری محمد اسلم بلی اسٹار انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب آپ کے توسط سے اگر ہم کسی بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے اور جو برا کام کر رہا ہے اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے تو یہ ہماری زیادتی ہے، بالکل بالکل۔ تو میں اس موقع پہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا ٹائم کا کہ میں قاسم خان جو ہمارا ہم سے بہت چھوٹا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے جس کو ڈبن محلہ کہتے تھے، جس کو مانا والا کو ایک ماڈل گاؤں بنا دیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم مانا والا میں جب داخل ہوتے ہیں موٹر وے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی دن رات محنت کی ہے،
ان لوگوں نے اس کے متعلق مختلف لوگوں نے مخالفت برائی مخالفت میں بہت سی باتیں کی. ابھی چند دن پہلے اس نے 30 لاکھ روپے ہمارے محلے کی مسجد کو بھی دیا ہے اپنی گراہ سے. تو بات یہ ہے کہ ظرف ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا سرفراز کے بعد اگر مانا والا کی ہسٹری میں سیاسی کو جو کام کیا ہے 24 گھنٹے اس کی سروسز حاضر ہیں. 10-20 ہزار میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماڑے بندے کو لگاتا ہے ایسے ہی. ہاں, اور اس کی چند گھرانوں کا اس پہ انڈر گراؤنڈ وہ شو بھی نہیں کرتا, ڈپینڈ ہے وہ ڈپینڈنگ ہے اس پہ. اور میں اس کے کردار کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 203 مانا والا کی جو لوکل الیکشن ہے اس کے حوالے سے فیوچر میں قاسم خان میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 1977 بھٹو دور میں کہتے تھے کہ اگر کھمبے کو بھی وہ بھٹو نے ٹکٹ دے دیا وہ جیت جائے گا. تو ہم محنت کریں گے, ہم قاسم خان کے ساتھ ہیں, جو بھی کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم فصلی بٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم جناب یہ جو پیسے کی چمک کے ساتھ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. روٹی ہم گھر سے کھاتے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت, ہمیں عزت چاہیے. بالکل صحیح. لیڈرشپ سے ہمیں صرف اور صرف عزت چاہیے. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرا کردار صاحب کے سامنے ہے. سیاست میرا شوق ہے, میں سیاسیات کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرے اندر ہم الیکشن لڑتے نہیں ہیں, ہم لڑواتے ہیں عامر صاحب. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا چیلنج ہے کہ جو بھی آنا چاہے آ جائے. قاسم خان کے مقابلے میں آنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی. ہاں جی, آپ کو 1 سال الیکشن پہ ڈیرے نہیں کھولنے پڑیں گے, 5 سال ہر پوری لائف میں کھیلنے پڑیں گے. یہ نہیں ہوا کہ الیکشن ہوا ڈیرے بند. ایسی مفاد پرستوں سے بچے میرے بھائیوں, کیونکہ ہم نے جو عوامی مفاد کرتا ہے اس کا. تو ہماری 7 یہ آپ کو مانا والا کی تاریخ کا بتاتا چلوں, جیسے منصور آباد کی بھی یو سی بنی ہے ابھی. تو ہمارے مانا والا 203 کی 7 یو سی بن چکی ہیں. اس میں ہمارا پورا نیٹ ورک ہے. یہ اصل میں یہ طیب سردار والا ساتھ والا حلقہ ہے. اس میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے عمران سندھو ہے, اس نے لوگوں کے کام نہیں کیے. بے شک اس نے اپنے دڑے کو توڑ دیا. ابھی طیب سردار سٹرانگ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب الیکشن آئیں گے ہم جو بھی بندہ نکالیں گے اس کو ٹف ٹائم دیں گے. ابھی وہ مضبوط ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تب طیب سردار پہلے نہیں تھا, لیکن جو پچھلی دفعہ اس کو ہم نے 1150 پہ ہرایا. ایک ٹیم تیار کی سیلف میڈ لوگوں کی جنہوں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا. اور عمران سندھو پڑھا لکھا بھی تھا, لیکن وہ اپنا دڑا جو ہے وہ توڑ چکا ہے. اسی طرح ملک پور میں بھی ہم سٹرانگ ہیں, ہم نے فقیر سین کے بیٹے کو ہرایا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی زندہ تب ہی رہے گی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, خان صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک چھکا مارا ہے. 10 روپے انہوں نے فیول کام کیا. انہوں نے اپنا گریجویٹ بے روزگاروں کے لیے پیکیج دیا ہے, ساس کے لیے دیا, لیکن اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے. اگر ابھی 1.5 سال رہتا ہے, اور مجھے امید ہے کل بھی میری محبوب عالم سندھو سے بات ہو رہی تھی. میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, میں اندر سے پیپلز پارٹی کا ہوں. اور یہ میرا دوست ہے, میرا لنگوٹیا ہے, میں اسی کی سپورٹ کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی نہیں. لیکن خان صاحب کی کوالٹیز بھی ہیں, تو وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ہم اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بشارت ڈوگر کے مقابلے میں ادھر بھی کافی محنت کر رہے ہیں. فی الحال تو بشارت ڈوگر کا 3 یو سیز میں بہت بڑا دڑا ہے, ان کو ہنانا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن محبوب صاحب کوئی کوشش کر رہے ہیں دڑا بنانے کی. دیکھیں کیا ہوتا ہے, سیاست میں کوئی چیز ہر آخر نہیں. اچھا, لاسٹ پہ شارٹ ورڈ میں بتائیے کہ جو جتنے مسائل ہیں ان کا حل شارٹ ورڈ میں بتائیے, کیا حل ہو سکتا ہے بہتر, کہ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں مہنگائی کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, آپ کی نظر میں کیسے ان کو بہتر طریقے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب کے بحیثیت انسان مسلمان ساری ذمہ داری ہمیں حکومتوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے. کچھ ہماری بھی ایک شہری ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ذمہ داری ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں؟ میں پچھلے دنوں یہ میرے ہمسائے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا 2:30 بجے. میں کارڈیالوجی سینٹر میں چلا گیا, تو ادھر جب میں گیا تو 20 منٹ مجھے ادھر ٹھہرنا پڑا. 2:30 بجے اچھا میری بیگم نے اٹھایا کہ بھائی جان کو اٹیک ہوا. میں لے کے گیا اپنی گاڑی میں ادھر. جناب یہ کافی سخت اٹیک تھا.
ادھر ایک جوان عورت اس کا خامد محض اس وجہ سے مر گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے محلے دار امیر لوگوں جن کی گاڑیاں ہیں میں ان کی کنڈیاں کھڑکاتی رہی 2 بجے، میرے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، کسی نے میرا دروازہ نہیں کھڑکایا اور میں رکشے میں لے کے آئی ہوں، اور لیٹ آنے کی وجہ سے ایک زندگی ضائع ہو گئی، اور ایک ادھر ساس اور بہو کی جھگڑا ہو گیا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی سواری کی وجہ سے۔ اس گلی کے محلے کے اندر وہ کہہ رہی تھی عورت کہ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، وہ جب دیتا ہے وہ چھیننے والا بھی وہ ہے، لوگوں کے کام آؤ گاڑیوں والوں کوٹھیوں والوں۔ تو میں اپنے تمام یہ جو ہیں ہمارے جس نے اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور سفید پوش لوگوں کی مدد کریں، جو کہتے ہیں نا مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں، وہ تو پروفیشنل لوگ ہیں۔ جو غریب یتیم بیوہ لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ خدا را میں اپنے بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں بحیثیت انسان کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ باوضو رہیں، باوضو رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، برائی سے بچیں گے۔ ہم نے اپنی نسل کو سدھارنے کی بجائے ہم نے بگاڑ لیا ہے۔ کیا ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں؟ سارا ٹبر ایک گھر میں 5 اگر افراد ہیں تو 5 موبائل لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم سبق نہیں دے رہے۔ ہم میری آپ سے گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ میں اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اپیل کرتا ہوں جو ورکر کلاس کے ہیں، ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، جن کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اچھائی ہے، اللہ برکت بھی ڈالے گا، سب کچھ ہوگا، اور گھروں میں برائیاں بھی دور ہوں گی، لڑائیاں بھی دور ہوں گی، مسائل بھی ختم ہوں گے، اور اپنے محلے داروں کی مدد کریں۔ یہی ہماری زندگی کا درس ہونا چاہیے۔ یہ سیاست تو محض ایک ایڈیشنل چیزیں ہیں نا جی، اصل زندگی ہے کسی ضرورت مند کے کام آنا جو نہیں آتے۔ اور جو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاستدان جو پیسے کے بل بوتے پر آتے ہیں، وہ پہلے کسی یتیم بیوہ کا جو کہتے ہیں ہم نے 1 کروڑ لگانا ہے، 2 کروڑ لگانا ہے، میں کہہ رہا ہوں خدارہ جو جہیز کی وجہ سے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں گزری جا رہی ہیں، 100-200 بچی کی شادی کر دیں 2-2 لاکھ روپیہ دے کے، اس پہ خرچ نہ کریں۔ اور یہ مفاد پرست ٹولہ ہے سیاستدانوں کا، میں نے اپنی 32-33 سال میں دیکھا ہے۔ یہ ورکر کو ٹیشو پیپر بناتے ہیں، یہ مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ اقتدار کی ٹیم اور ہوتی ہے، جو الیکشن لڑنے والی اور ہوتی ہے، جب نوکریاں اور بانڈ باندھنے والے کی ٹیم اور ہے، اور یہ ہم استعمال ہو رہے ہیں عوام۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں ختم کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جسٹ انجوائے کریں، سیاست کریں جیسے یورپ کرتا ہے۔ مخالفین ایک ہی سٹیج پہ ہوتے ہیں، ادھر تو جناب ایک بندہ ادھر چلا گیا، اس کی ٹانگیں ہیں، یہ ادھر کیوں گیا؟ یہ ہمارے معاشرے کو ابھی بدلنا پڑے گا۔ ایجوکیشن ہے تو ہمیں اس کا بھی ثبوت دینا پڑے گا، ظرف پیدا کرنے پڑے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے کردار کو صحیح کریں۔ میں سب سے پہلے سب سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ تو ابھی چند دن پہلے ہمارے 4 سال سے ہمارا تعلق تھا، مشتاق علی چیمہ صاحب ڈیلی ہمارے پاس آتے تھے، ایک درویش صفت انسان تھے اور با کردار انسان تھے، جنہوں نے فیصل آباد ڈرائی پورٹ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ اس کے بعد میں ان کے بھی تعزیت کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی خدمات کی۔ میں میاں محمد لطیف صاحب جو ہمارے فیصل آباد ڈرائی پورٹ کے CEO اپنا سابقہ چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ ہیں CEO چین1 اور چناب لمیٹڈ۔ وہ بھی ان کی خدمات کاروباری حوالے سے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے۔ ابھی ہمارے جو چیئرمین ہیں، میں ادھر جاب بھی کرتا ہوں، تو ہم تو سیلف میڈ لوگ ہیں۔ مزمل سلطان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا ویژن ہے انشاءاللہ ڈرائی پورٹ بھی چلے گا، ادارے بھی چلیں گے۔ اور خان صاحب نے اگر 3-4 چھکے مار دیے تو میرے خیال میں نون لین والوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ ہاں جی، چلے لاسٹ پہ کوئی شعر سنا دیں، ایک شعر اگر آتا ہے۔ تم آتش دوزخ سے ڈراتے ہو ہمیں، میں پیسے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں آتش دوزخ سے ڈراتے ہو ہمیں، تم آتش دوزخ سے ڈراتے ہو ہمیں، ہم تو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کی طرح۔ واو، دیٹس گڈ جی، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگا ان سے مل کر، ان کی باتیں سن کر۔ اخیر ہے ان کی باتیں، زبردست ہیں، بہت ہی ڈیپلی بات سوچتے ہیں یہ۔ چلیں جی، ہم کوشش کریں گے کہ جیسے انہوں نے کہا اس پہ عمل کریں، اور سارے لوگوں کو بتائیں کہ اس پہ عمل کیا جائے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں۔ ابھی عامر بشیر اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.